بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. معزز خواتین و حضرات، میں پروفیسر ڈاکٹر مسعود قریشی آج 1 جون 2020 کو آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری ضرورت، سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم خود بھی اور خاص طور پر ہمارے بچے قرآن مجید سیکھیں، سمجھیں، اس کو اختیار کریں، اس کو شوق سے پڑھیں، ایک دوسرے کو بتائیں اور اس پر عمل کریں۔ اس سلسلے میں جو بنیادی بات جس کی ضرورت ہے وہ ہے نصابی کتاب۔ قرآن مجید کو نصابی کتاب کی شکل میں پیش کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے خوشی خوشی، ہنسی خوشی، کھیلتے کودتے اسکولوں میں، اپنے اپنے مدرسوں میں، جہاں اور دوسرے مضمون پڑھتے ہیں وہاں وہ قرآن مجید بھی سیکھ لیں اور ان پر کوئی بوجھ نہ پڑے، اور وہ گھر آ کر اپنا جو قرآنی سبق ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو بھی بتائیں۔ تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآنی نصابی کتابیں تیار کی ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور یہ ہماری طرف سے ایک خوشخبری ہے۔ ان کتابوں کا نام ہم نے رکھا ہے من القرآن، اور یہ نرسری کلاس سے شروع ہوتی ہیں اور 12ویں کلاس تک جاتی ہیں۔ ان 12-13 سالوں میں ہمارے بچے غیر محسوس طریقے پر آسانی کے ساتھ اپنی جہاں تعلیم مکمل کرتے ہیں وہاں وہ قرآن بھی سیکھ لیتے ہیں، اور قرآن کا رنگ ان کی گفتگو میں، ان کی اعمال میں چھا جاتا ہے۔ ان کتابوں کو تیار کرنے کے لیے 5-6 باتوں کا ہم نے خاص خیال رکھا ہے، میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ان کتابوں کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں سے لیا گیا ہے، اور اس کا حوالہ بھی دے دیا ہے کہ کس سورت کا اور کس آیت کا یہ لفظ ہے جو ہم نے اٹھایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بچوں کی جو علمی سطح ہے، ذہنی سطح ہے، ان کا علم ہے، ان کا ذوق شوق ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ کتابیں تیار کی ہیں۔ نرسری کی کتاب جو ہے وہ بالکل ہی سادہ ہے، اسی طرح پریپ کلاس کی کتاب ہے، کلاس 1 کی کتاب ہے، کلاس 2، 3، 4، 5۔ تو جو بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں قرآن کے الفاظ تھوڑے تھوڑے بڑے، تھوڑے تھوڑے کم سادہ ہوتے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں جو موضوع ہے، قرآن مجید میں 7-8 موضوع ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی ہے۔ مثلا توحید ہے، مثلا رسالت ہے، اور خود قرآن مجید ہے، الہام ہے، وحی، اور اعمال حسنات ہیں، اعمال سیئات ہیں، محاسبہ ہے اور دعائیں ہیں۔ تو جتنے موضوعات ہیں ہر موضوع کے الفاظ ہم نے کتابوں میں ڈالے ہیں تاکہ پورے قرآن کی نمائندگی ہو، ہر کتاب کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ کسی ایک چیز کو ہم پکڑ لیں اور پڑھائیں اور باقی چیزیں نظر انداز کر دیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کتابوں کا جو سائز ہے وہ بھی ہم نے مناسب رکھا ہے۔ چھوٹی کتابوں میں تھوڑے لفظ ہیں، جو بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں الفاظ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ اور آخر میں 2-3 باتیں اور یہ کہ ان کتابوں کا آسان ترجمہ کیا گیا ہے اردو میں اور انگریزی میں، یعنی آسان اردو جو بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ بچوں کو قرآن کا معنی سمجھانے کے لیے ہم نے مناسب شکلیں اور خاکے
اور کارٹون بنائے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا تجربہ ہے، اساتذہ کا دنیا بھر میں تجربہ ہے کہ لفظوں سے بچے کم سیکھتے ہیں اور شکل اور تصویر سے بچے زیادہ سیکھتے ہیں۔ تیسری اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے ان تصویروں کو، ان کتابوں کو رنگین بنایا ہے، اور ہم نے ان کتابوں میں سوالات درج کیے ہیں تاکہ بچوں کی دلچسپی بڑھے اور وہ ان کتابوں کو بطور ورک بک بھی استعمال کریں اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ چند اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ ہم نے ان کتابوں کو جو موجودہ ہمارے زمانے میں جو فرقے ہیں، جو مسلک ہیں، ان سے اوپر ان کو تیار کیا ہے۔ ان کتابوں میں کسی مسلک کی، کسی فرقے کی کوئی خوشبو یا اسمیل نہیں ہے کسی قسم کی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم یہ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کتابوں کو اختیار کریں، خود بھی قرآن سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے اسکولوں میں جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں وہاں بھی ان کو متعارف کرائیں اور ہنستے کھیلتے خوشی خوشی قرآن سیکھیں اور سکھائیں، تاکہ ہماری جو شخصیت ہے ہماری زندگی میں قرآن نظر آنا شروع ہو جائے اور ہم اچھے انسان، نفیس انسان بن جائیں۔